بات گوارا ہی نہیں، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے۔ ان کے الطاف قدم بڑھ کے خریدیں گے انہیں، ان کے الطاف قدم بڑھ کے خریدیں گے انہیں، آج بھی لے کہ کوئی ذوق بلالی آئے، آج بھی لے کہ کوئی ذوق بلالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کا جلوہ تو ہے موجود جہاں بھی، لیکن ان کا جلوہ تو ہے موجود جہاں بھی، لیکن ان کا جلوہ تو ہے موجود جہاں بھی، لیکن کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئے، کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان حسن الظن بالله من حسن عباده الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اہم ترین ارشاد ہے جو ہماری زندگی سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے۔
اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور اپنے سینے میں اس بات کو اتار لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کی موت جب آئے تو اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہمیں موت کا پتہ تو نہیں کس وقت آ جانی ہے، تو پھر حاصل یہی نکلا کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ عام طور پہ مصائب اور مشکلات میں انسان سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا برتاؤ نعوذ باللہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اور بعض اوقات تو لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ ساری مصیبتیں ہمارے گھر ہی آ گئی ہیں، مصیبتوں کو ہمارے گھر کا راستہ معلوم ہو گیا ہے۔ تو گویا کہ مصائب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو مصائب کے بارے میں عام طور پہ ہمارا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو مصیبتیں نہیں دیتے، اور جس کو مصیبتیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آ گئی کہ مغرب کی نماز کی پہلی رکعت میں قاری صاحب نے جو تلاوت کی ہے تو یہ آیت تھی کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ میں تمہاری آزمائش ضرور کروں، میں تمہارا امتحان ہم ضرور کریں گے، لازماً تمہارا امتحان ہوگا۔ کس چیز سے امتحان ہوگا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کوئی خوف آئے گا، حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ ڈر پیدا ہو جائے گا کہ انڈیا حملہ نہ کر دے، دشمن حملہ آور نہ ہو جائے، چور نہ آ جائیں، مختلف قسم کے خوف بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع، فاقے آ جائیں گے۔ اور جس قسم کے فاقے صحابہ اکرام نے سہے ہیں آج تو اس قسم کے فاقے کسی پہ آتے بھی نہیں ہیں، کئی کئی دن گزر جاتے تھے لیکن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور بہت سارے، اور پھر پیٹ پہ پتھر بھی بنا ہوتا تھا تو بھوک بھی آئے گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کا نقصان بھی ہوگا، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کا نقصان بھی ہوگا، والثمرات، اور پیداوار کا نقصان بھی ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی مصائب ہیں یہ حق تعالی شانہ نے پہلے ہمیں بتا دیے ہیں، اس لیے عام طور پہ لوگ جب یہ مصیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اور جو اللہ کی کلام کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں وہ اس موقع پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ وہی ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آزمائش آئے گی، جانوں کا نقصان ہوگا، مال کا نقصان ہوگا، اور پیداوار کا نقصان ہوگا، خوف آئے گا، یہ ساری چیزیں زندگی میں آنے والی ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم نے تمہیں آزمانا ہے، تمہارا امتحان اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور امتحان کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو مصائب اور مشکلات ہوتی ہیں یہ بری چیز نہیں ہے، ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے فوائد رکھے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پہ جہاد فرض ہو گیا ہے اور تمہیں جہاد ناگوار گزرتا ہے۔ پھر آگے ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھتے ہو
اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کسی چیز کو تم ناپسند سمجھتے ہو اور وہ چیز تمہارے لیے خیر ہو، اور اور کوئی چیز تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو. تو جس کو انسان پسند کرے ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کے لیے خیر ہو، اور جس چیز کو انسان ناپسند کرے ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کے لیے شر ہو. جس چیز کو انسان ناپسند کرتا ہے تو اسی کے اندر خیر ہوتی ہے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے، ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے غیر اختیاری طور پہ جو چیز بھی پیش آئے اس کو اپنے لیے بہتر سمجھ، بلکہ یقین رکھو کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یقیناً بہتر ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ منافقین نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہت ہی نامناسب قسم کی تہمت لگا دی، اور پھر وہ خبر ایسی چلائی کہ پورے مدینے کے اندر وہ گردش کر رہی ہے خبر. اور پھر یہ منافقین جو تھے یہ جہاں بھی لوگ چند بیٹھے ہیں وہاں جا کے اسی کو موضوع بحث بنا دیتے تھے تاکہ یہ بات چلے، آگے بڑھے. اب حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وہی 1 مہینے تک نازل ہی نہیں ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا واقعہ ہے. تو 1 مہینہ تسلسل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشانی کے اندر گزرا ہے. لیکن حضرت عائشہ گھر میں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا باتیں باہر ہو رہی ہیں. وہ آخری جو معاملہ حل ہونے سے چند دن پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے پتہ چلا. وہ بھی پتہ ایسے چلا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے عورتیں اس زمانے میں باہر جاتی تھیں. تو ایک حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کی ایک خاتون تھی ام مستح، مستح ابن اساسہ، یہ بدری صحابی تھے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ حضرت عائشہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر گئیں، اور کہیں ان اپنے دوپٹے میں ان کا پاؤں اٹکا اور گر بھی گئی. تو گرتے ہی اس نے کہا تائسا مستح، اپنے بیٹے کے بارے میں کہ مستح تیرا بیڑا غرق ہو جائے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ اے اللہ کی بندی، تو اس صحابی کو برا بلا کہہ رہی ہے جو بدر میں شریک ہوا ہے، بدری صحابی ہے، بے شک تیرا بیٹا ہی صحیح لیکن ہے تو وہ بدری ہے نا، تو بدری صحابی کو تو برا بلا کہہ رہی ہے، بہت بری بات کی تو نے. تو وہ حیران ہو کہتی ہائے اللہ، تو بھی عجیب ہے، تجھے پتہ نہیں کہ وہ مستح کیا باتیں کر رہا ہے؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا، پھر وہ پورا واقعہ انہوں نے سنا دیا ان کو، حضرت عائشہ کو. اب حضرت عائشہ کو جو پتہ چلا تو فرمانے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے فکر مند تھے لیکن مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اب بات جب ایک مرتبہ کان میں پڑ گئی اب ضرورت ہوتی ہے کہ پوری بات معلوم ہو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود غم زدہ ہیں، ان سے یہ بات شیئر کرنا بھی بڑی مشکل تھی، پوچھنا بھی مشکل کام تھا. اس لیے اب واپس آئیں تو بخار چڑھ گیا، پریشانی بڑھ گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمانے لگی کہ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے والدہ کے گھر جانا چاہتی ہوں. تو رسول نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جائے، جیسے معمول کے مطابق پہلے جاتی تھی ویسے تشریف لے گئی. تو پھر یہ 2-3 دن ایسے گزرے ہیں حضرت عائشہ کے کہ پوری رات فرماتی ہیں کہ میں روتی رہتی تھی، اور رنج اتنا زیادہ تھا کہ میرا ایسا لگتا تھا کہ میرا کلیجہ جو ہے نا وہ پھٹ جائے گا، اور اس غم کو میں سہ نہیں سکوں گی، اتنا شدید غم. تو حضرت عائشہ اس کے بعد پھر 2-3 دن ایسے ہی گزرے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر ہی تشریف لے آئے، اور تشریف لا کے حضرت عائشہ کی چارپائی پہ ہی بیٹھے، اور بیٹھ کے حضرت صاحب نے خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھ کے پھر فرمایا کہ عائشہ، اللہ کا اصول یہ ہے کہ اگر بندے سے غلطی ہو جائے اور اس غلطی کا اعتراف کر کے وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور مجھے ایسے ایسے خبر دنیا میں یہاں چل رہی ہے، اگر تو یہ خبر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری برات ظاہر فرما دیں گے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں اس سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے کہ اتنے دنوں سے یہ بات چل رہی ہے، لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں اور ہے بھی بات صحیح تو آپ لوگوں نے ماننا نہیں ہے، وہ بات دماغ میں بیٹھ گئی ہے، پروپیگنڈا 1 مہینے سے چل رہا ہے، اور اگر میں کہوں اعتراف کروں تو غلط اعتراف ہوگا، اس لیے میں تو کسی پوزیشن میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اور پھر کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے جیسے کہا تھا نا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تو میں بھی وہی میں کہتی ہوں۔ اور یہ کہہ کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھی، جب حضور نے فرمایا نا کہ اگر تو بری ہے تو اللہ تعالیٰ تیری برات کو ظاہر فرما دیں گے، تو مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ، تو یہ پہلا موقع تھا کہ میرا رونا بند ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آنے بند ہو گئے، اور میں یہ بات کر کے وہیں چارپائی پہ پیچھے کو لیٹ گئی۔ ابھی کمرے سے کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ اب جب وہی نازل ہونی شروع ہو گئی، حضرت عائشہ کا اطمینان تو اور بڑھ گیا، کیونکہ وہ تو اپنے بارے میں جانتی تھی نا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عائشہ کی والدہ وہ درمیانی کیفیت میں ہے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے، اب راز کھل جائے گا، حقیقت کھل جانی ہے، اب کیا ہوگا۔ وہ درمیانی کیفیت میں تھے، بین الخوف والرجا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہی ختم ہوئی اور آپ پہ پسینہ آ جایا کرتا تھا وہی کے وقت میں، پسینے کو صاف کیا آپ نے اور فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری قرار دے دیا، اور پھر 10 آیات اس موقع پہ نازل ہوئیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی۔ میں جو اس وقت آپ کو پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات جب بیان کی ہے تو اس برات کا آغاز کیسے کیا ہے، میں وہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ یہ جنہوں نے تہمت لگائی ہے نا، یہ تمہارے اندر کے ہی لوگ تھے، یہ تمہارے اندر کے ہی لوگ تھے، تو انہوں نے تہمت لگائی ہے۔ عصبۃ منکم، ایک جماعت تھی تمہارے اندر جنہوں نے یہ تہمت بنائی ہے، چلائی ہے۔ آگے اللہ میں فرماتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم، یہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے نا، یہ 1 مہینہ، بڑی بات تھی، اس کو شر نہ سمجھو اپنے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب اتنا بڑا واقعہ، دردناک واقعہ، یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے، قتل سے بھی زیادہ سخت واقعہ ہے، اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی اور اے نبی کے گھر والوں، اس واقعہ کو اپنے لیے خیر سمجھو، اس کو شر نہ سمجھو نا اپنے لیے۔ تو جب اتنا دردناک واقعہ وہ خیر ہے، تو پھر ہمیں بھی جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش آئے غیر اختیاری طور پہ، تو یقین کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ بارے میں برا گمان کبھی بھی نہ کرو۔ ایک تو مصائب اور پریشانیوں سے انسان جو ہے وہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہے۔ 3 بدگمانیوں سے بہت بچنا چاہیے۔ ایک، اپنے شیخ کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہو، یہ نہ سوچے کہ میرا شیخ مجھ سے ناراض ہے، اور اگر ایسا کر لیا فیض کا راستہ بند ہو جائے گا۔ میرا شیخ مجھ سے ناراض ہے، یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر وہ ڈانٹے بھی
تو یہ سمجھنا چاہیے کہ محبت سے ڈانٹ رہے ہیں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو محبت میں محمول کرنا چاہیے، اور کبھی بھی انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہے، اور ہمارا کبھی بھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں برا چاہتے ہیں، کبھی بھی انسان ایسا نہ سوچے۔ یہ مصائب کی وجہ سے ایسا سوچ رہے ہیں، تو بالکل حضرت امام حسن اور امام حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تینوں شہید ہوئے، باپ اور دونوں بیٹے، یہ تینوں شہادت کی موت آئی ہے ان کو، اور شہادت بھی دردناک آئی ہے۔ اور امام حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ پورا خاندان ہی کٹ گیا کربلا میں۔ جبکہ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں برا سوچتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر خواہ نہیں تھے؟ یقیناً خیر خواہ تھے، نبی کی اولاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاڑے کمبل میں ان کو ڈال کے بیان فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں ان کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ تو اتنی پاک ہستیاں، اور پھر ان کے بارے میں کیا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین دونوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور کن مصائب سے گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کن مصائب سے گزرے؟ ام المومنین حضرت عائشہ کن مصائب سے گزریں؟ تو مصائب جو ہیں وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو، سو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر چاہتے ہیں، ہمارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، بس یہ سمجھنا چاہیے۔ اور دوسرا، انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں گمان کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دور ہیں، تو گناہ واقعی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن توبہ کر لے۔ گناہ واقعی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ جس وقت انسان توبہ کرتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات اس پہ ہو جاتی ہے، اور دو اللہ کی صفتیں اس کے اوپر خاص طور پہ ہوتی ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ ہوتی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، سورہ ہود میں ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، میرا رب جو ہے نا وہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو جب توبہ کی توفیق مل جائے پھر اب گناہ کو نہ سوچے دوبارہ، یہ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں، پردہ بن جاتے ہیں، ادھر نہ ذہن کو لے کے جائے، بلکہ یہ سوچے کہ میں نے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، اس وقت میرے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے اس کو، تو گناہوں میں توبہ کر لے۔ تو میں نے تو یہ ہماری زندگی میں یہ تو پیش آتا رہتا ہے نا، تو اس لیے اللہ کے بارے میں کبھی بھی برا گمان نہ کرنا، کبھی بھی اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرنا، یہی ہمیشہ یہ خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں خیر ہی چاہتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں اس میں یقیناً خیر ہی خیر ہے۔ ہاں گناہ جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے، اور اس کا علاج بہت آسان ہے، انسان توبہ کر لے، اور توبہ کرتے ہی انسان گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اور اب کوئی گناہ کا اثر باقی نہیں رہتا، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ مورد ہوتا ہے۔ اس لیے اور جتنا ہم اللہ کے ساتھ اچھا گمان کریں گے اتنا اللہ سے محبت بڑھے گی، تو اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھانی چاہیے، وہ اچھے گمان سے بڑھے گی، برے گمان سے بچو ہمیشہ۔ تو دو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو،
اور دوسری حدیث کیا ہے؟ ان حسن ظن باللہ من حسن عبادت اللہ، کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے. تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو دو وجہ سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، ایک مصائب کی وجہ سے اور ایک گناہوں کی وجہ سے. تو گناہوں کی وجہ سے جو بدگمانی پیدا ہو رہی، تو خیال پیدا ہو رہا ہے، بدگمانی خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، تو توبہ کر لی، بس ختم ہو گیا سب کچھ. اور مصائب کی وجہ سے ہرگز کوئی مصیبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ وجہ سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ تعلق نصیب فرمائے. تعلق مع اللہ میں بدگمانی ایک رکاوٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہت زیادہ بچائے. اور اللہ کی محبت میں حسن ظن بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ہمیشہ حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ